الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى: وأهلكنا المسرفين، وقال: وأن المسرفين هم أصحاب النار، وقال: ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. حمد و ثنا اللہ کے لیے، تعریفیں اسی کے لیے، ہر قسم کی بڑائی کبریائی، ہر چھوٹی بڑی نعمت پر شکر اللہ کے لیے. وہ اللہ جو خالق اور مالک ہے، اس کے سوا نہ کوئی خالق نہ کوئی مالک. وہ اللہ جو رازق ہے، اس کے سوا کوئی اور رزق نہیں دے سکتا. وہ اللہ جو حقیقی الہ العالمین معبود ہے، اس کے سوا کوئی ذات عبادت کے لائق نہیں ہے. وہ بڑا ہے، اس سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے. جو اللہ نے چاہا وہ ہوا، جو اللہ نے نہ چاہا وہ نہیں ہوا، اور وہی ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے. سبحان اللہ ما عظم شانہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. صلاۃ و سلام ہو اس کے بعد اللہ کے آخری نبی، امام الاولین والآخرین، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہوں نے اپنی امت کو اخلاق حسنہ کی تعلیم دی، جنت کے راستے پر چلنے کا حکم دیا، اور جنت کی نعمتوں سے باخبر کیا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یہ تھی مختصر حمد و صلاۃ. تاریخ 20 شوال 1446 ہجری، مطابق 18 اپریل 2025 عیسوی. خطبہ جمعہ کا ترجمہ آپ سن رہے ہیں. جس موضوع پر آج مملکہ کے مسجدوں میں خطبہ ہوا، وہ ہے فضول خرچی سے بچنا. فضول خرچی، اسراف، اللہ کے منع کردہ چیزوں میں سے ایک ہے. قرآن کی بہت ساری آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے فضول خرچی سے منع بھی کیا ہے، اور فضول خرچی یا اسراف کرنے والوں کی مذمت بھی بیان کی ہے. جو تقریباً 23 آیتیں ایسی ملیں گی آپ کو قرآن میں، جہاں برا بتایا گیا ہے ان لوگوں کو جو فضول خرچ ہوتے ہیں، اسراف کرنے والے لوگ ہیں. اسراف، فضول خرچی کس کو کہتے ہیں؟
لمٹ کراس کرنا خرچ کرنے میں، شریعت کی نافرمانی، یا بعض علماء کہتے ہیں جہاں اسلام نے خرچ کرنے کا حکم دیا ہے وہ تو کرنا ہے، جہاں نہیں کرنے کا حکم دیا وہاں پیسہ خرچ کیا جائے، اسراف۔ ایک ہوتی ہے لمٹ، ضرورت، مجھے پیاس لگ رہی ہے پانی پینا ہے، بھوک لگ رہی ہے کھانا کھانا ہے، جسم کو ڈھانکنے کے لیے کپڑا چاہیے، تو اس کی یہ ایک ضرورت ہے، ضرورت کے حد تک اس کا استعمال ہو، لیکن ضرورت سے زیادہ۔ اب کھانے کے لیے کتنا چاول چاہیے اتنا پکایا جائے۔ مثال کے طور پر گھر میں 5 افراد ہیں، میاں بیوی 3 بچے، اب 5 لوگوں کے لیے کتنے کھانے کی ضرورت ہے، کوانٹیٹی، کتنا کلو چاول، سالن، گوشت کی ضرورت پڑتی ہے، اتنا استعمال تو بالکل کر سکتے ہیں، لیکن اس سے زیادہ ہو۔ یا بڑی مثال ایک دوں میں، آپ کو بیٹی کی شادی کرنی ہے، بیٹی کی شادی میں خرچہ نہیں ہے، ویسے وہ مثال مناسب بھی نہیں ہے، ولیمہ کرنا ہے آپ کو بیٹے کا، جو کہ مشروع ہے، سنت ہے۔ اب ولیمے میں آپ کتنے لوگوں کو دعوت دیں گے؟ اچھا یہ بھی ایک الگ مسئلے ہیں، بہرحال کہاں جاؤں میں، بعض لڑکے جو ہے جو دین صحیح نہیں سمجھتے، بعض لڑکے، کیونکہ ولیمہ لڑکا ہی کرتا ہے، جو دین صحیح نہیں سمجھتے، فہم صحیح نہیں ہے، تربیت علماء کی نگرانی میں نہیں ہوئی ہے، جوش ہے، جذبہ ہے، تو لوگ بولتے میں ولیمہ کروں گا نہیں، میں کروں گا صرف گھر کے لوگوں کو کھانا کھلاؤں گا۔ استطاعت ہے، رشتہ دار بھی ہیں، وہ کہتا ہے میں صرف گھر میں جو ہمارے لوگ ہیں، والدین ہیں، میرے بھائی ہیں، میرے بہنیں ہیں، میں ولیمہ ان کا کروں گا بس، یعنی 5 لوگوں کا ولیمہ۔ کیوں؟ فضول خرچی اسلام میں منع ہے۔ اور بھائی فضول خرچی کس کو کہتے ہیں وہ تو سمجھو پہلے، اسراف کس کو کہتے ہیں اس کو تو سمجھو پہلے۔ آپ 100 لوگوں کو کھلا سکتے ہیں، رشتہ دار آپ کے 100 ہیں، آپ ولیمے میں 5 لوگوں کو کھلا رہے ہیں، آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں 100 لوگوں کو کھلاؤں گا فضول خرچی ہو جائے گی، ولیمہ 100 لوگوں کو کھلاؤں گا فضول خرچی ہو جائے گی، اس کو نہیں بولتے فضول خرچی۔ یہ دین کا فہم نہیں ہونا ہے، سمجھنا نہیں ہے دینی مسئلہ۔ اسی لیے نا جذبات سمجھتے ہیں، جذبہ، جوش شریعت کے تابع ہونا چاہیے، شریعت کو کراس نہ کرے، وہ حد سے تجاوز کریں گے تو پھر یہ جذبے خروج کی طرف لے جائیں گے۔ خوارج کا منہج آتا ہے ایسے ہی، پھر تکفیری منہج بھی آ جاتا ہے، یہ سب پرابلم ہوتے ہیں عقیدے منہج کے۔ بہرحال اسی لیے علماء کی صحبت میں رہنا، کنٹرول کرنا اپنے آپ کو اور اپنے جذبات کو شریعت کے تابع رکھنا۔ فضول خرچی کیا ہے؟ آپ ضرورت سے زیادہ خرچ کریں۔ 100 لوگوں کو آپ دعوت دے رہے ہیں ولیمے کی، 100 لوگ کتنا کھانا کھائیں گے؟ ایک اندازہ ہے اس کا، ایک آدمی کتنا کھا سکتا ہے۔ اب آپ 100 لوگوں کے کھانے کے لیے 200 لوگوں کا کھانا پکا رہے ہیں، کتنا؟ 200 لوگوں کا۔ کیوں؟ کمی نہیں ہونی چاہیے دعوتیوں کی۔ اب جو 200 لوگوں کا کھانا ہے وہ بہت زیادہ ہو گیا۔ تجربہ کہتا ہے ایک انسان کا کھانا پکائیں گے 2 لوگوں کے لیے کافی ہوتا ہے، پکی بات ہے۔ اچھا پھر کھانے میں ہے کیا؟ سٹارٹر الگ ہے، ڈشیں ڈیفرنٹ ہے، چکن 3 قسم، مٹن 3 قسم، یہ آدمی کیا کھائے گا؟ ایک وقت کا کھانا ہے ولیمے کا، کتنا کھائے گا آدمی؟ بھئی آپ کھاتے ہم بھی کھاتے، بھی جائیں گے نا لنچ کریں گے، کتنا کھاتے آپ؟ کتنے آرڈر دیتے، کتنی ڈشیں چاہیے آپ کو؟ روٹی کھاتے آپ، ٹھیک ہے، کتنی روٹی کھاتے آپ؟ کتنی روٹی چاہیے آپ؟ 1 2 روٹی کے بعد کھانا بھی ہے، چاول جس کو ہم لوگ کھانا بولتے ہیں اس کو، چاول، روٹی کے بعد چاول بھی ہے، بریانی بھی، روٹی کے ساتھ سالن کھائیں گے آپ، پھر بریانی کھائیں گے تھوڑی سی، اور کیا کھائیں گے آپ؟ چکن کی اور روٹی، سالن میں 3 قسم کا چکن، کتنا کھائے گا آدمی؟ ایک لمٹ ہوتی ہے آدمی کھانے کی۔ اسی لیے 50 لوگوں کا پکائیے، 100 لوگ کھا لیتے ہیں۔ 100 لوگوں کو کھلانا ہے، 200 لوگوں کا پکا رہا ہے، یہ فضول خرچی ہوگی۔ ہوتا کیا ہے؟ دیکھ پڑی ہوئی ہے بچی،
اٹھا کے لے کے جا کے کچرے کے کوڑے میں ڈالنا. وہی مثالیں وہی دی ہے, خطبہ وہی ہے پورے مملکہ میں. اللہ جزائے خیر دے وزیر صاحب کو, جنہوں نے کہا کہ اس پر خطبہ دو. فضول خرچی یہ جو ہو رہی ہے مال کی, کھانے کی, اور اللہ جزائے خیر دے اس ڈپارٹمنٹ کو, بعد مشاری ہیں یہاں حکومت کے تحت, حفظ النعمہ. وہ لوگ آپ کا جو بچا ہوا کھانا رہتا ہے دعوتوں میں, اس کو لے جاتے ہیں, اس کی پیکنگ کرتے ہیں, مستحقین تک میں, مسکینوں تک, فقیروں تک پہنچاتے ہیں. باقاعدہ حفظ النعمہ ایک ادارہ ہے جو کام کر رہا ہے. تو مسئلہ کیا ہے؟ فضول خرچی سے اپنے آپ کو بچانا. فضول خرچی یہی ہے کہ آپ کی جو ضرورت ہے اس سے زیادہ آپ خرچ کر رہے ہیں, چاہے وہ کپڑا پہننے میں ہو, چاہے کھانے میں ہو, پینے میں ہو, یا دیگر اشیاء میں ہو. اللہ نے منع کیا ہے, سختی سے روکا ہے. 3 آیتیں سنی ہیں اس سلسلے میں جو خطیب صاحب نے پیش کی ہے, بلکہ 4 آیتیں, 3 آیتیں بہرحال اور ہیں, آیتیں ہیں مختلف. جی پہلی آیت وَأَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ, اللہ کہتا ہے اسراف کرنے والوں کو ہم نے ہلاک کر دیا, تباہ کر دیا. دوسری آیت اللہ کہتا ہے وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ, فضول خرچ کرنے والے, اسراف کرنے والے دوزخی ہیں. تیسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا, فضول خرچ مت کرو, اسراف مت کرو. کیوں؟ إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينَ, اس لیے کہ فضول خرچ کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں, اور شیطان اپنے رب کا نافرمان ہے. دیکھیے شیطان کے بھائی بولا اللہ نے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں منع کیا ہے. فضول خرچ کیا ہے؟ فضول خرچی اسراف, مال کو ضائع کرنا ہے. فضول خرچی کیا ہے؟ مال ایک نعمت ہے بھائی, خرچ کے لیے مال چاہیے نا, کپڑا پیسہ چاہیے, کھانا پکانے کے لیے پیسے چاہیے, چیزیں خریدنے کے لیے پیسے چاہیے. تو پیسوں کو ضرورت کے تحت خرچ کرنا نہ بخیلی ہے نہ فضول خرچی ہے اسلام میں, بیچ کی راہ, درمیانی راہ. نہ بخیل بنو, وہ بھی غلط ہے. کنجوس بخیل, ضرورت ہے آپ خرچ نہیں کر رہے, نہیں, بچا کے رکھو, بچا کے رکھو. بخیل نہیں, خرچ کرنا ہے, ایکسٹرا خرچ کر رہے ہیں آپ. فضول خرچ جس کو ہم کہتے ہیں, فضول بچا ہوا, ضرورت سے زیادہ اسراف, وہ بھی منع, یہ بھی منع. درمیانی راہ اختیار کی جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا اللہ تعالیٰ کو 3 چیزیں ناپسند ہیں. نمبر 1 قیل و قال, جس کو کیا بولیں گے؟ بک, اردو میں بولیں گے بکواس, بیکار کی باتیں کرنا. بعض لوگ کرتے ہیں, دیکھیں کیا آپ, بعض لوگ بک کرنے والے لوگ, اس کو گرگر بولتے ہیں عربی میں, عام طور پہ گرگر کرتا ہے بہت. وہ شب بل پتہ نہیں کیا, بلابل بولتے ہیں, پتہ نہیں کیا انگلش میں. بہرحال بکواس, بیکار کی بات. ایسے بعض لوگ ہوتے ہیں, آپ بیٹھے ان کے پاس, وہ بات کریں گے. اچھا بات کیا کر رہے ہیں؟ آدھا گھنٹہ سنیے آپ, آدھا گھنٹہ اس نے بات کی, قیل و قال, فلاں نے کہا, ایسے ہوا. وہ آدھے گھنٹے کی اس کی بات میں کوئی نہ دین کی بات تھی نہ دنیا کی فائدے والی بات تھی. بک کیا کیا اس نے؟ بک کی, بکواس, کوئی کام کی بات نہیں. قیل و قال, یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. بات کرو تو کام پتے کی بات کرو, یا فائدے والی بات کرو, یا دین کا کوئی فائدہ ہو, کوئی آیت سنا دو, کوئی حدیث سنا دو, کوئی واقعہ سنا دو, کوئی سیرت کی بات سنو, یا دنیا کی کوئی فائدے کی بات بتاؤ. بھائی ایسے کہنے سے صحت یہ ہوتی ہے, یہ ایسے, یہ ٹیکنالوجی ایسی چیز ہے, کوئی بتاؤ. پھر بکواس کر رہے آپ, یہ مومن کا شیوا نہیں ہوتا ہے. ایسے لوگ وقت کھا جاتے ہیں. آپ دور رہنا ہے ایسے لوگوں سے, وہ اپنی اصلاح کرنا تاکہ لوگ دور نہ رہیں ان سے. نمبر 2 کثرت السؤال, زیادہ سوالات اللہ کو پسند نہیں ہے. ہاں یہاں کیا ہے؟ زیادہ سوالات, سوال کرنا ہے نا. پھر ہم اسٹوڈنٹ ہیں, ہمارے پاس آتے رہتے ہیں سوالات. علماء تو علماء ہیں, ہم تو اسٹوڈنٹ ہیں, طالب علم. یہ جو سوال کرنے کی اجازت ہے اسلام میں, کس لیے ہے یہ بتا سکتے ہیں؟ بتائیے. سوال, ہاں منصور بیٹے, سوال کس لیے کرنا چاہیے؟ وہی کلیریفیکیشن کس لیے؟ ڈاؤٹس کلیئر کرنے کے لیے. کیوں گھما کے وہیں آ رہی ہے بات, تاکہ بہت اچھے, جزاک اللہ خیر, تاکہ عمل ہو. سوال کرنے کا مقصد ہوتا ہے عمل. مقصد کیا ہے؟ کیوں پوچھ رہے ہیں آپ؟ ایک آدمی پہلی مرتبہ آیا, اس کو عمرہ نہیں کرنا نہیں معلوم,
یا کسی نے کلمہ پڑھا، جیسے پرسوں رات میں ماشاءاللہ وکاس بھائی جو ہے، وکاس یادو بھائی جو ہے بھائی بن گئے. ایک آدمی نیا ہے، اسلام میں ہے، یا پہلی بار عمرے کو آیا، اس کو نہیں پتا عمرہ کیسے کرنا ہے، حج کرنے جا رہا ہے، اس کو نہیں معلوم حج کیسے کرنا ہے. وہ پوچھتا ہے تاکہ اس کو پتا چلے کہ بھئی میں احرام کیسے باندھوں، میں احرام کیسے باندھوں، مجھے نہیں معلوم احرام باندھوں. پوچھتا ہے، سوال کرتا ہے تاکہ علم ملے. خالی علم نہیں ہے، علم تو پوچھنے سے تو علم ملتا ہے، لیکن علم کیوں؟ عمل. مقصد کیا؟ عمل. لیکن ایسے سوالات جس کا عمل سے کوئی تعلق نہیں ہے کرنا چاہیے. بولیے بھائی، قرآن عربی زبان میں کیوں اتاری گئی؟ سوال کیوں؟ آپ سوال کیوں کر رہے ہیں؟ جاننا ہے. کیوں جاننا ہے؟ ہم کو تو نہیں معلوم، کسی کو بھی نہیں معلوم. مثال بات سمجھ یعنی شیطان کو کس لیے پیدا کیا گیا ہے؟ کیوں شیطان ہم کو بہکاتا ہے؟ یہ جنت جہنم کس لیے رکھی گئی ہے؟ خالی جنت ہوتی پوری چلے آتے. بیکار کے سوال، کثرت سوالات ہے. دیکھیے خیر اس کی مثال، بہت بڑی مثال تو عام طور پر علماء وہی دیتے ہیں. کیا؟ گائے ذبح کرو، جانتے نا سورہ بقرہ واقعہ. بنو اسرائیل کو اللہ کی طرف سے حکم ملا تھا موسیٰ علیہ السلام کی زبانی، کیا؟ گائے ذبح کرو. گائے پکڑتے ذبح کرتے، مسئلہ ختم. کیسی ہونا، کلر کیسا ہونا، چرنے والی ہونا نہیں چرنے. ایک کے بعد ایک سوالات. جب سوالات زیادہ کیے پھنسے بھی زیادہ. پوچھتے گئے تو حکم آتے گیا، حکم آتے گیا، پریشانی بڑھتی گئی ان کی. اب کیا کرنا، یہ کلر کی گائے کہاں سے لانا، مل رہی نہیں مارکیٹ میں. سوال صرف بعض وقت کرتے، سوالات عجیب سوالات کرتے ہیں. کیوں پوچھ رہے آپ؟ نہیں بس خیال آیا پوچھوں. ٹائم بہت ہے ان کے پاس. اصل آپ پوچھیں وہ چیز جس پہ آپ کو عمل کرنا ہے. عمل نہیں کرنا ہے مت پوچھے. بعض لوگ بولتے ہیں قرآن میں کتنی مرتبہ لفظ اللہ لکھا ہوا ہے، مجھے نہیں معلوم. نہ میں معلوم کروں گا، چیک کروں گا بیٹھ کے. بعض لوگ پوچھتے چیک کیجیے. یہ ریٹائرمنٹ ہوتا، دیکھو پرسوں خلوے کی بات یاد آ رہی تھی. ریٹائرمنٹ معلوم ہے؟ معلوم نا ریٹائرمنٹ؟ جو ریٹائر ہو جاتے، دیکھو کچھ بھی کام نہیں رہتا، پراپرٹی ہے، جائیداد ہے، سب ہے، بچوں کی شادیاں ہو گئے، بیٹھتے. اب بیٹھ کے ان کا دماغ اسی میں چلتا ہے، بکواس، بیکار کی چیزیں، زیادہ سوالات، ڈاؤٹس. ایسے لوگ جو ہے غلط منہجوں کی طرف جاتے ہیں. تکفیری منہج چلے گیا، ادھر چلے گئے. کیوں؟ ان کے پاس کچھ کام نہیں ہے کرنے کو. اصل کام کر لی اپنی جوانی میں. اب بیٹھ بجائے یہ کہ اللہ کی عبادت کرتے، اللہ کا ذکر کرتے ہوئے اپنے اس ریٹائرمنٹ کی لائف کو جو ہے کریں، موت تک چلتے رہیں ایسی عبادت کرتے ہوئے. بیکار کی چیزوں میں پڑھ کر اپنے آخرت کو تباہ کر لیتے ہیں. اکثر لوگ جو بھٹک گئے نا، جو منہج سے بٹ کے، ان کو چیک کیجئے کب مسئلہ ریٹائرمنٹ کے بعد کے مسئلے ہیں ان کے. پہلے سب صحیح تھا مسئلہ. بہرحال کثرت سوال غلط ہے، اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. اضاعت المال، مال کو ضائع کرنا، فضول خرچ مال کا ضائع ہے، ضیاع ہے. اس سے بھی اپنے آپ کو بچانا چاہیے. سورہ فرقان کی آخری آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کی تعریف میں، اپنی نیک بندوں کی جن کو عباد الرحمن کہتے ہیں، اللہ کے رحمان کے نیک بندے، ان کی صفات میں یہ بھی ذکر کیا ہے کہ وہ اسراف نہیں کرتے ہیں. اللہ نے فرمایا والذین اذا انفقوا لم یسرفوا. یہ نیک اللہ کے بندے، رحمان کے بندے ایسے ہیں جب خرچ کرتے ہیں تو اسراف نہیں کرتے، جتنی ضرورت اتنا خرچ. فضول خرچی سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا آیت ہے دیکھیے، کیا بولتے اس کو، مینجمنٹ سکھا رہی ہے یہ آیت. کیا کون سا ٹائم مینجمنٹ نہیں ہے، پیسوں کو کیا بولتے ہیں، بہرحال اکنامک، منی مینجمنٹ. ایک آیت سناتا ہوں میں، دیکھیے بہترین، پورا کورس اس میں ہے ایک آیت میں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقٍ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا. اپنے ہاتھوں کو اپنی گردن میں مت بند کر لو ایسے، مطلب بخیلی، پیسے خرچ ہی نہیں کرے. ضرورت ہے، بچوں کو ضرورت ہے، بیوی کو ضرورت ہے، گھر کو ضرورت ہے، آپ کو ضرورت ہے پیسوں کی، نہیں، بند کر دیا ہاتھ، خرچ نہیں، بالکل. وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ، نہ بالکل ہاتھوں کو پھیلا دو مت، فضول خرچ. پھر ہوگا کیا، بعد میں اپنے آپ پر ملامت کرو گے، پیسے پورے چلے گئے. کیا مطلب اس کا، آپ جو کماتے ہو، محنت کرتے ہو، پیسہ آتا ہے، خرچ کی ضرورت ہے، کھانے کی ضرورت ہے، بل پے کرنا ہے، فیس پے کرنی ہے اسکول کی بچوں کی، نہیں کر رہے آپ. جو ضرورت ہے، ضروری چیزیں نہیں کر رہے آپ، ہاتھوں کو ایسے، مطلب آپ نے روک رکھا، بخیل، کنجوس.
تو بھی پچھتائے گا یہ آدمی. لیٹر آئے گا بچے کو کل سے اسکول مت بھیجو، فیس نے پی کیا آپ نے، کرنٹ غائب، کیوں؟ بل نے پی کیا آپ نے. غلط ہے نا، یہ ضرورت کی چیز خرچ نہیں کیا. کھلے ہاتھ بھی نہیں، بعض لوگ بولتے ہیں ہاتھ کا کھلے، بولتے ہیں ہمارے شوہر ہاتھ کے کھلے ہیں، ہماری بیوی ہاتھ کی کھلی ہے. بولتے ہیں ہاتھ کے کھلے کس کو بولتے ہیں اردو میں؟ یعنی بیکار کا خرچ کرتے. تھوڑا دینا تھا زیادہ دے دیے. جب زیادہ دے دیے، کل آپ کے گھر کو پیسوں کی ضرورت پڑ رہی ہے، اس وقت آپ کے پاس پیسے نہیں، اب پریشانی شروع ہو گئی، فائنینشیل ایشو. اس سے اپنے آپ کو بچانا بہت ضروری ہے. اس ایک آیت میں مینجمنٹ دیکھ اللہ تعالیٰ، نہ ہاتھوں کو تنگ کر لو بخیل بن جاؤ، نہ ہاتھوں کو پورے کھلے رکھ دو. ایسے خرچ کرو کہ کل کو جو ہے پچھتانا پڑے آپ کو، یہ کیا کر دیا میں، پیسے اتنے تھے میرے پاس، میں نے ضائع کر دیا پیسے، پچھتانا. لہٰذا دیکھ کر خرچ کرو، ضرورت کے تحت خرچ کرو، تاکہ کل جو پیسے بچے ہوئے ہیں ضرورت کے تحت آپ کے کام میں آ جائیں. اللہ رب العالمین نے اسراف سے منع کیا ہے. اور بھی ایک آیت ہے، دیکھیں مشہور آیت، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا يحب المسرفین. اللہ فرماتا ہے اے آدم کی اولاد، مسجد جاؤ، زینت اختیار کر کے جاؤ. پرانی لنگی، ٹی شرٹ جس میں سگریٹ کی بو، بدبو، تمباکو کی بو، یا پسینے والے کرتے، نہیں، یہ سب زینت، اس کو زینت بولتے ہیں. اللہ کے گھر کو جا رہے ہیں آپ، کپڑے کیسے پہننا چاہیے آپ؟ اچھا ڈریس، صاف، پسینے کی بدبو نہ ہو. سگریٹ وگریٹ تو وہ تو حرامی ہے، باہر پینا ہے نا اندر پینا ہے. یہ گٹکے اٹکے سب وہ تو وہاں بھی نہیں، یہاں بھی نہیں ہے اندر. پسینہ نہ ہو، نہا کر جاؤ، وضو کر کے جاؤ، صاف کپڑے پہ عطر لگائے. خذوا زینتکم، زینت اختیار کرو. ایک وکلوا، کھاؤ، کھاؤ، واشربوا، پیو، ولا تسرفوا، اسراف مت کرو. مصر کے، ایجپٹ کے، مجھے ایک آرٹیکل یاد آ رہا ہے جو میں نے پڑھا تھا یا سنا تھا. مصر کے ایک ڈاکٹر نے اس آیت سے استدلال کیا ہے، بیماریوں سے بچنے کے لیے اس آیت پر عمل کرو. کھاؤ پیو، اسراف سے بچو، فضول خرچے. کھاؤ اتنا جتنی ضرورت ہے پیٹ کو، ایکسٹرا نہیں. پیو اتنا جتنی ضرورت ہے. پانی تو خیر زیادہ پی سکتے، جوس وغیرہ، چائے وغیرہ، یہ کافی جو جائز حلال چیز. کھاؤ پیو، جتنی چیزیں حلال ہیں، ڈاکٹر کا کہنا ہے جتنی چیزیں حلال ہیں سب کھا سکتے، کچھ نہیں ہوتا. نہیں بیماری ہو جاتی، یہ نہیں کھانا، وہ نہیں کھانا، وہ نہیں. نہیں، کھانے کا ایشو نہیں ہے، پینے کا ایشو نہیں ہے. آگے جو آیت میں اللہ نے کہا نا ولا تسرفوا، اسراف سے بچو، یہ ہے مسئلہ. میدے کو ایک روٹی، مثال میدے کو ایک روٹی کی ضرورت ہے. میدا آپ کا خالی ہے، اس کو ایک روٹی چاہیے صبح ناشتے میں. آپ کیا کر رہے ہیں؟ 4 روٹی کھا رہے ہیں. کتنی؟ 4. کیا ہے یہ؟ بیماری. کیا بولتے ہیں؟ میں ناشتہ نہیں کرتا، پرابلم صحت. میدا بھوکا ہے، صبح اس کو کھانا چاہیے. وہ کہہ رہا ڈر اللہ سے، اندر سے بول رہا ہوں، سنتے نہیں آپ. اللہ سے ڈر، دے کچھ دے، فروٹس کھلا، روٹی کھلا، چاول کھلا، اڈلی کھلا، ڈوسا کھلا. تو کھلا، بھوکا ہوں میں. چپ، خاموش بڑھا رہے. برنچ کرنے والے لوگ ہیں ہم. کیا کرنے والے؟ برنچ. یہ برنچ بریک فاسٹ نہیں کر کے لنچ کے ٹائم پہ ایک ساتھ کھا لیتے ہیں. یا بعض لوگ چائے پی کے شروع ہو جاتے ہیں. مطلب صحت کی تباہی سو بہتر. وہ سائنس ہم پڑھتے تھے بہرحال، اس کی تو ضرورت نہیں، اس سے فائدے ہو رہے ہیں سب. تو یہ غلط چیز ہے. تو اللہ نے اسراف سے منع کیا ہے. کھانے پینے میں بھی اسراف ہوتا ہے. اب جو دعوتوں کا کیا مثال ہے دیکھیے، ضرورت سے زیادہ جو شیخ نے بھی جو ہے، یہ امام صاحب نے بھی اس کو مثال کے طور پر بیان کیا ہے. اگر آپ آج کل زیادہ تر لوگوں کے حالات کو دیکھیں، ان کا لائف سٹائل دیکھیں، لوگوں کے گھروں کا، دعوتوں کا، ان کی شادی بیاہ کا، ان کے ولیمے کا، ان کے پارٹیوں کا، ان کی دعوتوں کا دیکھیں، فضول خرچی اکثر آپ کو نظر آئے گی معاشرے میں. جو بھوکا ہے وہ ایک ایک دانے کے لیے تڑپ رہا ہے، اور جس کے پاس ہے وہ فضول خرچی میں پڑھ کر جو ہے اپنے رب کو ناراض کر رہا ہے. دانے دانے کی اس کو فکر نہیں ہے. فضول خرچ، ایکسٹرا پکاتے. ہمیشہ دیکھیے آپ، غلط ہے. ایکسٹرا کیوں پکوان ہو رہا ہے؟ کیوں ضائع کیا جا رہا ہے مال؟ یہ نعمت نہیں ہے. نعمت لقمہ نعمت ہے. جائیں افریقہ کی بعض کنٹریز میں دیکھیں، ایک نوالے کے لیے، ایک روٹی کے ٹکڑے کے لیے لوگ پریشان ہیں، اور آپ روٹیوں پہ روٹیاں ضائع کر رہے ہیں. چاول پھینک رہے ہیں، گوشت پھینک رہے ہیں، بریانی ضائع ہو رہی ہے، پلاؤ ضائع ہو رہا ہے، مندیاں پھینک رہے ہیں. یہ غلط ہے، اس سے بچنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کی یہ نعمت ہے، رزق نعمت ہے. کھاؤ پیو، کھلاؤ پلاؤ، لیکن اسراف سے اپنے آپ کو بچاؤ.
ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہو جائے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس کی سخت سزا دے گا۔ لہٰذا اس سے اپنے آپ کو بچانا بہت ضروری ہے۔ کھانے پینے میں خاص طور سے، اور بہت ساری بہرحال مثالیں خطیب صاحب نے کی کہ گلف کے جو ہے وہ کنٹریز کو دیکھا گیا کہ کتنے جو ہے پرسنٹیج دکھایا گیا ایسا، یا چیک کیا گیا بھائی کتنی فضول خرچی ہو رہی ہے ان ملکوں میں یہاں پر، اور کتنا زیادہ جو ہے کھانا جو کہ بھوکے کی ضرورت ہوتی ہے کوڑے میں پھینک دیا جا رہا ہے۔ تو یہ بہت زیادہ غلط بات ہے، اور خاص طور سے یہ جو ہے شادی وغیرہ کی جو محفلیں ہوتی ہیں یا مناسبات ہوتے ہیں اس میں آپ دیکھیں اسراف بہت ہوتا ہے۔ اسراف بہت ہوتا ہے، وہ اللہ ہمارے ابا کو جزائے خیر دے۔ ہمارے ابا، میرے والد صاحب اس وقت انڈیا گئے ہوئے ہیں، تو وہ اکثر کہتے ہیں کہ بھئی یہ دلہن شادی میں دیکھو ہمارے ملکوں کا بھی حال کیا ہے کہ دلہن کو ڈریس چاہیے، شادی کا جوڑا، ولیمے کا جوڑا، اس کا اسراف دیکھیے کتنے میں خریدا جا رہا ہے، اور ایک مرتبہ پہنتی ہے اس کے بعد زندگی بھر لٹکا کے رکھتے، کیوں نہیں پہن سکتی؟ اس کے بعد وہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کو بار بار پہنا جائے۔ فضول خرچی، کھانے پینے میں فضول خرچی، عام طور پر شادیوں میں یہ چیز ہوتی ہے، جبکہ اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ اور یہ حدیث جو خطبے کے آخر میں خطیب صاحب نے پیش کی، اس حدیث کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس حدیث کو یاد رکھنا چاہیے ہمیشہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن کوئی بھی انسان اس وقت تک اپنا قدم نہیں اٹھا پائے گا جب تک کہ 4 چیزوں سے اللہ تعالیٰ نہ پوچھے، 4 چیزوں کے بارے میں۔ ان میں سے ایک چیز ہے عن مالہ من این اکتسبہ فیما انفقہ، مال کے بارے میں کل قیامت کے دن ہم سب سے پوچھنے والا ہے اللہ تعالیٰ، کہاں سے کمایا، کہاں پر خرچ کیا۔ دونوں چیزیں، لیے کہاں سے، دیے کہاں پر، کمایا کہاں سے اور خرچ کیا۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر قیامت کے دن ضرور بضرور تم سب نعمتوں کے متعلق پوچھے جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ ایک ایک نعمت کے بارے میں پوچھے گا ہم سے قیامت کے دن کے کیا کیا اس نعمت کا تم نے۔ لہٰذا سمجھ میں آ گیا نا خطبہ؟ اب کرنا کیا ہوگا؟ خطبہ ہو گیا ختم، پیپر دے دیا میں، رکھ دو اندر پیپر اس کو۔ اب کرنا کیا؟ میاں بیوی دونوں کا مسئلہ ہے، اکثر گھروں میں عورتوں کی چلتی ہے، وہ کیوں چلتی مجھے نہیں معلوم ہے، وہ چھوڑ دیجئے، وہ ٹاپک پہ میں بولنا بھی نہیں چاہتا ہوں۔ بعض عورتیں وہ ناراض بھی ہو جاتی ہیں کہ ہمارے بارے میں بولتے، شوہروں کے بارے میں نہیں بولتے۔ آپ سدھر جاؤ، آپ کے بارے میں نہیں بولتے، نہیں سدھرے تو ساتھ جب تک بولیں گے انشاءاللہ۔ مردوں کو بھی مسئلہ، عورتوں کو بھی مسئلہ، چلنا مرد کی چاہیے۔ بہرحال وہ پرانے مسئلے میں کہاں نکال، پرانے مسئلے بولے آپ 30 سال پہلے ذرا بولنا تھا یہ شادی کے شروع میں، تو اب تو پورا میں سلنڈر کر چکا ہوں بیوی کے، اٹھو گے تو اٹھ کے، بیٹھو گے تو بیٹھتے، وہ مسئلہ ہے۔ خیر وہ چھوڑیے، وہ الگ مسئلہ ہے۔ مسئلہ کیا ہے یہاں ابھی؟ یہ جو اسراف سے، فضول خرچی سے بچنا ہے، میاں بیوی بیٹھ کر ڈیسائیڈ کرنا، فیصلہ کرنا کہ ہم اپنے گھر کو فضول خرچی سے بچائیں گے۔ محنت سے ہم کماتے ہیں، پیسہ کماتے ہیں، محنت کرتے ہیں، تو اس کو ضائع ہونے سے ہم بچائیں۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پوچھے گا مرد کو، نہیں ہماری بیگم بولے تھے اللہ تو میں دیتے گیا، ایسا چلتا ہے۔ سوچیے قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھے کہ آپ نے فضول خرچی کیوں کی، بولے بیگم بولے، بیگم بولے نہیں چلتا نا جواب، وہاں یہاں چل جاتا، دوستوں کو بول دیتے آپ، میں تو ہماری بیوی کی سنتا ہوں، ٹھیک ہے وہ بولو دوستوں کو، وہ اپنا مسئلہ ہے، آپ کا اپنا گھریلو پرابلم ہے آپ کا، یا کیا بولیں گے اس کو، آپ کی اپنی اپنا مسئلہ ہے۔ اللہ کے پاس کیا جواب دیں گے جب اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھے گا تم نے کیوں مال کو ضائع کیا، کیوں فضول خرچی کی، اسراف کیوں کیا؟ اس سے بچنے کے لیے آج توبہ کرنا ہے اسراف سے سب سے پہلے، آگے کی زندگی میں اسراف سے اپنے آپ کو بچانا ہے، چیک کرنا ہے کہاں کہاں ضرورت ہے، یہ ضرورت ہے ٹھیک ہے یہاں خرچ۔ پیسے نہیں دیتے بول کے اگر بول دیا آپ کیا کرتے ہیں؟ گلہ دبا دیتے آپ، مثال دے رہا ہوں میں، تیار کروں گا انشاءاللہ، کیا کرتے یہ بتائیے آپ؟ گھر چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، ناراض ہوتے، بیگم کو پہلے بٹھا کے سمجھانا، اصل کیا دینی تربیت کی ضرورت ہے، ان کو سمجھانا دیکھو آپ، میں یہ گھر ہمارا، میں محنت کر رہا ہوں، ہم اپنے گھر کو فضول خرچی سے بچائیں گے۔ اسراف نہیں، دعوت ہوگی ٹھیک ہے، شادیاں کریں گے بچوں کی، لیکن فضول خرچی سے بچائیں گے۔ کیا ہوتا شادی نہیں ہوتی، مجھے ایک مثال چلیے، مثال شادی کی مثال نہیں، فضول خرچی پوری شادی میں ہوتی ہے، پہلے بچے بھی تیار ہونا ہے۔ اصل کیا ہے وہ بولتے ہیں نا مدر بورڈ پرابلم ہے، اوپر سے مسئلے ہیں، پورے بہت سارے تاروں میں پرابلم ہے،
وہ پورے تاروں کو ٹھیک کریں گے تو پھر گاڑی صحیح چلے گی. وہ ایک تار کا مسئلہ ٹھیک نہیں ہے, ایک تار ٹھیک کرتے دوسرے تار بول رہے ہیں ہم ادھر سے چنگاری نکالنے والے ہیں, تم ادھر سے ٹھیک کر دو اس تار کو. تو یہ جو تار جڑے ہوئے ہیں نا, ایک مشین کو وہ تمام تاروں کو ٹھیک کرنا ہے ایک کے بعد ایک, تب معاشرے کی اصلاح ہوگی فردن فردن. تو میاں بیوی جو مین گھر کے افراد ہوتے ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ بیٹھ کر وہ سنجیدگی کے ساتھ سوچے کہ کل قیامت کے دن ہم اللہ کے پاس کیا جواب دیں گے. یہ فضول خرچی نہیں, لوگ نہیں بولنا میری بچی کی شادی, یہ سب ذرا کیا مسئلے ہیں, کچھ بیسک مسئلے ہیں اس کو ختم کرنا. لوگ کیا بولنا ہے اس کو سائڈ میں رکھیے. آپ کھلاؤ تو بھی بولتے ہیں, نہیں کھلاؤ تو بھی. آپ کچھ نہیں کھلا رہے, کم رکھ رہے, بخیل, کنجوس, خالی 2 ڈش رکھا ولیمے میں, کنجوس, کروڑپتی ہے, مالدار ہے, 2 ڈش رکھا خالی, صرف 2 قسم کی مرغی ملی اور ایک بریانی ملی اور وہ کیا بولتے ہیں اس کو مرغ ملا خالی, تو مٹن کے 2 ڈش. کنجوس بول کے چلے جاتے. فل رکھے آپ, دکھا رہا, بتا رہا بہت پیسے ہیں میرے پاس, بہت بڑی گرینڈ شادی کرا, ایسا بھی بولتے ہیں. ویسے ان کے بولنے سے کیا لینا, آپ کا مقصد یہ ہے کہ آپ کھلائیں, دعوت کھا کر جائیں. مجھے آج یاد آتی ہے وہ شادی بچپن میں, بگارا کھانا, دالچا, خورما, اللہ, وہ بگارا کھانا رہتا تھا, وہ دالچا اور وہ کٹوریوں میں جو ہے خورما آتا تھا, اس کے بعد ڈبل کا مٹھا. کیسی شادی, پیڑ بھر کے کھاتے تھے, دالچا کھانا, تھوڑا سا گوشت کا سالن, وہ بھی دعوتیں ہوئی ہیں. آپ کھلاؤ تو دعوت ہوتی, زیادہ کھلاؤ کم کھلاؤ تو فضول خرچی کریں گے تو کل قیامت دن اللہ کے پاس پکڑے جائیں گے. اس کا کیا جواب ہے؟ وہ کھانا پھینکنے میں چلے جاتا. آپ لوگ بولتے ہیں نہیں ہم بانٹ دیتے بعد میں. بھائی کیوں بنا رہے اتنا زیادہ؟ پہلی بات, ضرورت سے زیادہ کیوں پکوان ہو رہا ہے, کیا وجہ کیا ہے؟ کم نہیں پڑنا, ارے کیسے کم پڑتا؟ بھائی چیک نہیں کیا دعوت سے پہلے 100 لوگوں کا کھانا ہے, آپ 200 کا کیسے کیوں بنا رہے, یہ بتائیے پہلے. کیا مسئلہ ہے؟ پہلے نہیں بنانا 200 کا, 100 کا بنا دیجئے, بس ہو جاتا, بچتا اس میں بھی. بلکہ مجھے بچپن کے باورچی کے جملے یاد آ رہے ہیں. کتنے لوگوں کی دعوت ہے؟ کانوں کو جو یاد ہے, باورچی 100 لوگوں کی, ٹھیک ہے, 80 لوگوں کا پکا دیں گے, 100 لوگ کھا لیں گے. الفا لیں گے, ہے نہیں؟ یونس میں سامنے وجے نگر کالونی, 80 لوگوں کا کھانا 100 لوگ نہیں کھاتے. آپ بتائیے, نہیں کھاتے؟ کھاتے. تو پھر کیوں 100 لوگوں کی جگہ 150 لوگوں کا؟ فضول خرچی سے اپنے آپ کو بچانا ہے ہم کو. یہ ہے مسئلہ. اور بچوں کی تربیت بھی کرنا ہے اسے. بیٹے یہ فضول خرچی نہیں کریں, آپ کو یہ چاہیے یہ دیں, اس کا ایکسٹرا ضرورت نہیں ہے آپ کو. تو بچوں کی تربیت بھی ہو تو بچے بڑے ہوں گے انشاءاللہ, ان کے ولیمے صحیح ہوں گے, معاشرہ صحیح ہوگا, اسراف سے ہم سب بچیں گے, اللہ ہم سے راضی ہوگا, اللہ کی ناراضی سے اپنے آپ کو بچا لیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے سمجھنے کی. اللہ تعالی ہم سب کو اپنی اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے والا بنائے. اللہ تعالیٰ فیملیوں کو توفیق دے, بچوں کو توفیق دے, بڑوں کو توفیق دے, نوجوانوں کو توفیق دے کہ ہم سنت کے مطابق عمل کریں, اللہ کی ناراضگی سے اپنے آپ کو دور رکھیں. آمین. جزاکم اللہ خیر. کفارۃ المجلس پڑھ لیجیے. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم.